بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا ہے سیکنڈ ایئر آرٹس میں، تو سابقہ درس میں ہمارے پاس جو سبق ہے وہ ہے علماء عباسیہ۔ علماء عباسیہ کے بعد اب آتے ہیں مسلمان اندلس میں۔ اندلس میں بھی فتوحات جو ہے وہاں پہ پہنچ چکی تھی۔ اندلس یہ اسلامی ریاست کی وہ ایسی پہلی یورپ کی ایسی کنٹری تھی کہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ فتح کیا گیا تھا۔ پھر اب دوبارہ جو ہے جب حکومت یزید بن معاویہ یا اسی طرح اور اس کے بعد جو مروان یا عبد الملک بن مروان کے دور میں یہ پھر سے دوبارہ سے کفار کے دور حکومت میں چلی گئی تھی یا پھر ان کے قبضے میں آ چکی تھی۔ اب مسلمان جو ہیں دوبارہ فتح ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس پر بات کریں گے کہ مسلمان یہ اندلس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ وجہ تسمیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نام کیوں رکھا گیا ہے۔ پھر یہ اندلس دوبارہ کس نے فتح کیا؟ دوبارہ فتح۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں سے قبل اندلس کی سماجی معاشرتی کی حالت۔ مسلمانوں سے پہلے حالت۔ اب اس کی وجہ تسمیہ جو ہے مسلمان اندلس میں آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ اندلس کا وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ اندلس کیا ہے اور اندلس کا وجہ تسمیہ کیا ہے۔ اندلس کو سب سے پہلے سلٹ قوم نے اپنا وطن بنایا تھا، اس کے بعد آئیبیری، لگوری اور فنیقی قوموں کا ذکر آتا ہے، اور اس کے بعد رومنوں نے اندلس میں شاندار اصلاحات کی، جنہوں کی مختلف شعبوں میں ترقی کی، اور ترقی کے ساتھ ساتھ ان کے مشہور حکمران ٹریجس اور تیوڈس جو ہیں وہ یہاں پہ آباد ہوئے تھے، اور ملکمان فلسفہ اور لوشک نے مکالمہ نگاری میں نام پیدا کہ مارشل اس دور کا مشہور شاعر تھا۔ اچھا، اسی دوران مینڈال فرانس سے ہوتے ہوئے اندلس میں داخل ہوئے اور تقریباً 18 سال تک حکومت وہاں قائم کی۔ ان کی نسبت سے اسپین کو واندلیسیا، اسپین اصل یہ جگہ کہاں پہ ہے؟ اسپین کو وہ لوگ یعنی فرانس کے لوگ واندلیسا، فرانس کے لوگ اسے واندلیسا کہتے تھے یا اندلیش۔ اسپین کو اب اسپین جو ہے یہ جگہ ہے جس کو آج کل بھی اندلس کہتے ہیں یا اسپین کہتے ہیں۔ اندلس اس میں ایک شہر ہے، اور آج کل اسپین جو ہے اس کنٹری کا نام ہے۔ تو واندلیسیا اس کا پہلا نام یا اندلیش اس کا پہلا نام۔ یونانی اسے آئیبیریا اور رومی اسے ہسپانیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یونانی کس نام سے پکارتے ہیں؟ ہسپانیہ، اور رومی اسے آئیبیریا۔ اور رومی اسے ہسپانیہ کے نام سے پکارتے تھے۔
اسے اندلسا کے نام سے پکارتے تھے، جس کو بعد میں ان سب کی وجہ سے پھر اندلس جو ہے وہ مشہور ہوا۔ بعد میں ان سب کی وجہ سے اندلس مشہور ہوا۔ تو یہ کہ اس کی وجہ تسمیہ تھی۔ اب مسلمانوں نے یہ فتح کیا ہے، سب سے پہلے اس نے جو فتح کیے، پہلی فتح حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئی تھی، اس کے دور حکومت میں ہوئی۔ دوسری بات دوسری مرتبہ جو فتح کیے ہیں وہ ہے طارق ابن زیاد۔ طارق ابن زیاد نے فتح کیا ہے۔ تو یہ مسلمان جب اندلس میں داخل ہوئے، مسلمانوں کی اندلس میں دوبارہ داخل ہونے سے پہلے، یعنی مسلمان ایک دفعہ تو آ چکے تھے، اب دوبارہ مسلمانوں کی آمد جو ہے طارق ابن زیاد کے دور میں ہوئی ہے، لیکن طارق ابن زیاد کے دور کے بعد مسلمان یہاں پہ انٹر ہوئے اور مسلمانوں کی شان قائم ہو گئی۔ حضرت عمر کے دور میں یہ علاقے فتح ہوئی تھی، لیکن یہ نان مسلم تھے۔ جب طارق ابن زیاد نے اس کو فتح کر دیا تو یہاں پہ مسلمان بھی انٹر ہوئے اور مسلمانوں نے وہاں پہ اپنی جگہ، اپنے علاقے اور اپنی شہر جو ہے آباد کرنے کی، اور پھر ان لوگوں نے یا اس سے پہلے جو مسلمانوں سے پہلے کی حالت تھی وہ بہت زیادہ وحشی تھی۔ وحشیانہ طرز حکومت تھا اس میں۔ عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، مست تھے، عیاشیوں میں ڈوبے اور مست تھے۔ اکثریت میں غلاموں اور لونڈیوں کی تھی، جو دن رات مزدوری کرتے تھے اور دن رات کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ لیکن اپنا ان کا کچھ نہیں تھا، اپنا ان کا کچھ نہیں تھا۔ سب جو ہے وہ رئیسوں کے لیے، سرداروں کے لیے کام کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی آقا بھی بدلتے تھے۔ آقا کا بدلنا، وقت کے ساتھ ساتھ ان کے آقا بھی بدلتے رہتے تھے۔ حکومت بھی اس مظلوم طبقے سے کام چلاتے تھے۔ حکومت بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ مظلوم طبقہ، کمزور طبقہ، غلام طبقہ یہ ہمیشہ ہی رہے، اور ان میں جو رئیس تھے، جو امراء تھے، جو سردار تھے، یا جن کے ہاتھوں میں حکومت تھی، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ہمیشہ مظلوم ہی رہے۔ جب مسلمان داخل ہوئے 8ویں صدی میں، مسلمانوں کا داخل ہونا 8ویں صدی کے آغاز میں ہوا۔ 8ویں صدی کے آغاز میں مسلمان یہاں پہ دوبارہ داخل ہو گئے اور ان لوگوں نے اصلاحات کی ہے۔ پھر زمین پر کام کرنے والے غلام اور لونڈیوں کا نام تھا صرف۔
صرف کے نام سے یہ پکارے جاتے تھے. اور یہ صرف جو ہے جاگیرداروں، یہاں پہ لیکن یہ جاگیردارانہ نظام تھا. اب جاگیرداروں اور زمینداروں کی بغیر یہ صرف شادی بھی نہیں کر سکتے. اتنا ان پر جاگیردارانہ نظام اتنا اثر کر چکا تھا کہ یہ صرف بغیر جاگیرداروں اور اسی طرح سرمایہ کے بغیر یہ کبھی شادی بھی نہیں کر سکتے. تو دیکھیں ان میں جو درمیانہ طبقہ تھا وہ معاشی لحاظ سے بالکل ختم اور خراب ہو چکا. یہاں پہ اس سے پہلے یعنی مسلمانوں سے پہلے وہاں پہ عیسائیت کا بول بالا تھا. عیسائیت یعنی کرسچینٹی تھی. اب کرسچینٹی میں بھی مساوات کا اس کا نظام ہے، یا اس کا سوچ بھی ہے کہ عیسائیت یہی چاہتا ہے کہ حکومت چلاتے ہیں آپ تو عوام کا، حکومت کا اور سرمایہ داروں کا اور کمزور کا، سب کا آپ نے برابر کے حقوق قائم کرنے ہیں. یہ کرسچینٹی میں بھی ہے. یہ سوچ، یہ نظریہ کرسچینٹی میں ہے کہ غلاموں پر، کمزوروں پر آپ نے زور زبردستی نہیں کرنی. لیکن یہاں بدقسمتی سے عیسائیت جو تھی وہ بھی اب پامال ہو چکی تھی، اور لوگ وحشیانہ طرز زندگی جو ہے وہ گزارتے تھے. سرمایہ دار، جاگیردار، زمیندار لوگ جو تھے وہ ہمیشہ اپنی مستیاں اور اپنی عیاشیاں جو ہے وہ صرف کے غلاموں یا لونڈیوں پر نکال دیتے تھے. اب یہ نظام اتنا خراب ہو چکا تھا کہ ہر طرف بدامنی ہی بدامنی تھی، تباہی تھی، اور ہر طرف پھیلاؤ تھا کس چیز کا؟ بربادی کا، بدامنی کا. قتل و غارت تھی، ڈکیتی تھی، زناؤں کا سلسلہ عام تھا. لیکن یہ کرسچینٹی اس کو منع نہیں کرتے تھے. مذہب کے جو پیروکار تھے وہاں پہ عیسائیت والے یعنی پادری لوگ تھے، یا اسی طرح سسٹر یا فادر لوگ تھے، تو وہ اس کو منع نہیں کرتے کہ یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. حالانکہ عیسائیت میں بھی یہ کام غلط ہے، یہ بات غلط ہے، اور عیسائیت میں بھی ان چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ آپ نے حدود جو ہے وہ کراس نہیں کرنے. تو اب حدود جو ہے اسلامی طرز زندگی نے دوبارہ یہاں پہ طارق ابن زیاد کے دور حکومت میں، یعنی طارق ابن زیاد جب داخل ہوا، یہ مسلمانوں کا بڑا لیڈر تھا، بڑا جرنیل تھا. اب طارق ابن زیاد کے دور کے بعد سب سے پہلے کام ہوا اس کے امن پر. سب سے پہلے کام ہوا ہے کس پر؟ امن پر. اب امن جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہت ضروری تھا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ قتل غارتوں کا سلسلہ تھا. اب قتل و غارت ہمیشہ جو ہے وہ برباد کرتا ہے نچلے طبقے کو، کمزور طبقے کو. کیونکہ اوپر والا جو طبقہ ہے یا امیر اور رئیس کا طبقہ جو ہے وہ تو ہمیشہ پیسوں کا استعمال کرتا ہے، پاور کا استعمال کرتا ہے یا افراد کا استعمال کرتا ہے، وہ تو تقریباً بچ جاتا ہے. لیکن کمزور طبقہ اس میں نیچے کچل جاتا ہے. اسی وجہ سے سب سے پہلے وہاں پہ امن قائم کر دیا اور وحشیانہ طرز زندگی جو ہے وہ ختم کر دی. کیونکہ اب ظاہری بات ہے جہاں پہ امن ہو، جہاں پہ امن ہو تو وہاں وحشیانہ طرز زندگی خود بخود ختم ہو جاتی ہے. وحشیانہ طرز زندگی خود بخود ختم ہو جاتی ہے. جب وحشیانہ طرز زندگی ختم ہوا تو دھیرے دھیرے اسلامی مملکت اور اسلامی نظام اور اسلامی سسٹم کا بول بالا اتنا ہوا کہ عیاشیوں کا سلسلہ بھی ختم ہوا، عیاشیاں بھی ختم ہو گئی. لوگ جو ہے وہ زیادہ اسلامی نظام کو ماننے والے یا اسلامی نظام کو درست قرار دینے والے بن گئے، اور یہ سوچنے لگے کہ ہمارا جو امن ہے وہ اسلام میں ہی ممکن ہے، اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب میں نہیں. اب کرسچینٹی جو ہے اس میں بھی عیسائیت جو ہے ان لوگوں نے خود ان کے زندگی کو پامال کر رکھا تھا، زندگی کو برباد کر رکھا تھا. اب زندگی ان لوگوں نے جہنم بنائی تھی، آگ سے بڑھ کر بنائی تھی. جہاں
عیسائیت ہے، کیسے اسلام سے بڑھ کر ہے کہ آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے، آپ کسی کو غلط باتوں سے روک نہیں سکتے، جو دراصل عیسائیت کا بھی ایک شاخ ہے کہ آپ ملک میں اسلام نظام میں آپ کرسچینٹی پہ ہیں لیکن آپ نظام میں کیا کر لیں، مساوات قائم کر لیں۔ آپ کرسچینٹی میں ہیں لیکن کرسچینٹی میں بھی یہ بات ہے کہ آپ وہاں پہ امن و امان لا سکے، وحشیانہ طرز زندگی ختم کرے، عیاشیوں کو ختم کرے، مذہب کے پیروکار بنے، اپنے مذہب کی تو صحیح پیروی کرے۔ اسلام نے بھی اس پر بہت زیادہ زور دیا کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وحشیانہ زندگی ختم کرنی ہے، جو نچلے طبقہ ہے اس پر آپ ظلم کرتے ہیں تو مظلوم طبقے کو اٹھایا ہے، اور مظلوم طبقے کو اٹھانے سے وحشیانہ زندگی ختم ہو گئی، غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ بھی تھوڑا سا ختم ہو گیا، جاگیردارانہ سسٹم جو ہے وہ اب مساوات کے سسٹم میں تبدیل ہوتا ہے۔ اب یہ اس کا بھی صلہ مسلمانوں کا جو صلہ یا مسلمانوں کا جو انٹری ہوا ہے اس کا صلہ بھی طارق ابن زیاد یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت کی طرف جاتا ہے۔ لیکن اگر اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ اندلس اس پہ رومیوں کا، یونانیوں کا، فرانس کا، یہ دونوں جو ہیں یہ فرانس کے اصطلاحات سے ہیں، تو اب فرانس یا یونانی یا رومی ان تینوں نے پہلے ایک اپنا زور اور اپنا جو ہے پوری طاقت استعمال کی تھی، اور ان لوگوں نے طاقت کے استعمال پر ہی یہ جو ہے اسپین یا اندلس کا علاقہ فتح کیا تھا، لیکن بعد میں طارق ابن زیاد کی یہ جدوجہد سے عرب کا سلسلہ اس میں پر قائم ہوا، اور عرب نے پھر اس پر حکومت یا حکمرانی قائم کر لی تھی، اور اس کا سلسلہ بھی طارق ابن زیاد یا عمر رضی اللہ کی طرف جاتا ہے کہ مسلمانوں کا جو حالت تھی پہلے اندلس میں بہت بری تھی، یا مسلمانوں سے پہلے ان کی حالت جو تھی وہ بہت بری تھی، مسلمانوں کی آمد سے ہی وہاں پہ برائیت، وہاں پہ سارا جو ان لوگوں کا گن تھا یا ڈیر تھا یا سارا جو کچھ تھا وہ ختم ہوا۔ اب مسلمان جو ہیں ایک ایسے طرز زندگی کی طرف آ پڑے کہ اس کے ذریعے ہی اسلام کا بول بالا ہو سکتا ہے۔ اب پہلے اندلس جو تھا وہ بدامنی کا شہر تھا، اور ڈاکی اور مطلب یہ چوری ڈکیتی کا شہر تھا، اور ظلم و ستم کا شہر تھا، لیکن مسلمانوں کی انٹری سے، مسلمانوں کے داخل ہونے سے یہ ملک اندلس جو تھا یہ پھر امن کا شہر رہا۔ پھر بعد میں بڑے بڑے علماء بھی اندلس سے نکل آئے۔ یہ مسلمانوں کی اصلاحات، مسلمانوں کی طرز حکومت یا مسلمانوں کی محنت کا صلہ تھا، مسلمانوں کی محنت کا صلہ، مسلمانوں کی محنت نے رنگ لائے، اور حضرت عمر حضرت کی دور حکومت سے لے کر طارق ابن زیاد کے دور حکومت کی دور تک یہ وہاں پہ جتنی بھی یہ ادھر ادھر کی یہ مذہبوں نے اس پر وہ کیا ہے، کوشش کی تھی کہ اس کو مطلب کسی بھی طریقے سے یہ ناکام بنا دے۔ اب مسلمانوں نے دوبارہ جو ہے اندلس میں اس پر بہت بڑا کام کیا ہے۔ اب یہ اندلس یا اسپین جو ہے آج کل بھی تقریباً یہ مسلمانوں کے اکثریت پہ آتا ہے، مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پہ، اور اس پہ آج کل بھی بہت سارے آرٹیکلز وغیرہ موجود ہیں کہ اسپین اور اندلس جو تھے یہ مسلمانوں کے پھر بعد میں سٹی اور کیپٹل رہ چکے ہیں۔ مسلمان اس جگہ سے پھر اٹھے ہیں اور پوری دنیا پر قبضہ اور پوری دنیا کی طرف چل پڑے ہیں، اور پوری دنیا تک دین پہنچانے کا کام اندلس سے پھر بعد میں شروع ہوا ہے، جس طرح کہ عرب سے شروع ہوا ہے۔ سرزمین عرب، سرزمین حجاز جس طرح کہ دین کے لیے ایک سنٹر اور ایک یہ نظام کا پوری دنیا تک پہنچانے کا صلہ یا مرکز رہا ہے، اسی طرح اندلس بھی مسلمانوں کے طرز زندگی یا مسلمانوں کے دور حکومت کو آگے لے جانے کا ایک مرکز رہ چکا ہے۔ یہاں تک باب نمبر 1 مسلمان اندلس میں جو تھے ان کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر انشاءاللہ اگلا ٹاپک جو ہے وہ دوبارہ دوسرا باب ہوگا، انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ فی الحال اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔